بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام احباب زی وقار خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ جی ناظرین، ماہ رمضان کا مہینے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں، تو آج میں نے آپ کو ماہ رمضان المبارک کا وظیفہ بتانا ہے جو آپ نے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے۔ یقیناً ماہ رمضان بڑی برکتوں، بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی آمد سن کر ہر مسلمان کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ جو شخص ایمان والا کلمہ گو ماہ رمضان کی خوشی، ماہ رمضان کی آمد سن کر اپنے دل میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس اظہار کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم اپنے بندے پہ نچھاور ہوتی ہے، اپنے بندے پہ برستی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہر روز بہت سارے گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو آپ نے فضول کاموں یا فضول باتوں سے نہیں گزار دینا، بلکہ اس ماہ مقدس کے اندر آپ نے ذکر اپنی زبان کو ذکر پاک کے ساتھ تر رکھنا ہے، اور آج سے اچھی نیت کر لینی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ بفضل خدا اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کے حضور پانچوں وقت صحیح طریقے سے نماز پنجگانہ ادا کریں گے، اور قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے، اچھے کام کریں گے کہ ماہ مقدس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر آپ نے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، تمام عالم اسلام پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، تمام عالم اسلام کو ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس ماہ مقدس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر 3 عشرے ہیں۔ تینوں عشروں کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ نجات ہے۔ یعنی کہ پہلے عشرے کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے رحمت کی طلب کرنی ہے، رحمت مانگنی ہے، یعنی کہ رحمت الہی کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ رحمت الہی اللہ رب العزت کی اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں چھما چھم اپنے بندے پر برستی ہے۔ تو آپ نے ماہ مقدس میں جو پہلے عشرے کی دعا ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اس دعا کو حضور علیہ السلام نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ پہلے عشرے کی دعا، اور دوسری نیکسٹ جو نئی ویڈیو ماہ رمضان کے بارے میں آئے گی اس کے اندر میں آپ کو دعائیں بتاتا رہوں گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا آپ نے کرنی ہے۔ تو آئیے اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ جو آپ نے ماہ مقدس کا چاند دیکھ کر کرنا ہے، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ ماہ رمضان بڑی برکتوں، بڑی عظمتوں، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یقیناً اس کا چاند بھی جو ہے بہت ہی برکتوں والا ہے۔ اس ماہ مقدس کے چاند، جب آپ کو چاند کا پتہ چلے گا، چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے ایک دفعہ چاند کو دیکھ لینا ہے، اور دیکھ کر آپ نے چاند کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آ کر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد
تراویح پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز، بہتر ہوگا کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ اس مغرب کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو بہت زیادہ اس کا اجر و زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مغرب پڑھ کے نماز پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، اور اللہ رب العزت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر آپ نے کم از کم 101 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ کون سا درود ہے؟ کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، جلدی آپ پڑھ لیں، وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اسماء الحسنی ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ اس کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اٹھ کر ادھر سے 11 قدم آپ نے 11 قدم روضہ رسول کی طرف، روضہ رسول کی جانب چل کر یہ جو درود پاک پڑھا ہے اور اللہ رب العزت کا اسماء الحسنی پڑھا ہے، اس کا واسطہ دے کر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ جتنا آپ کی دعا کے اندر خلوص ہوگا، جتنا آپ کی دعا کے اندر ایک اخلاص ہوگا، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے اور درود پاک پڑھ کر آپ نے جو دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا اللہ رب العزت کے حضور قبول ہوگی۔ اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، جو آپ کے نیک ارادے ہیں، اس دعا کے اندر ان کو آپ نے ضرور شامل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ بفضل خدا یہ وظیفہ جب آپ کریں گے، اللہ رب العزت کا آپ پہ خاص فضل و کرم نازل ہوگا، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور آپ نے اس دعا کے اندر نیت کرنی ہے کہ پروردگار عالم، مجھے آپ نے ماہ رمضان عطا کیا ہے، میں انشاءاللہ بفضل خدا اس ماہ مقدس کے اندر نیک اور صالح عمل کروں گا، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کروں گا، اللہ رب العزت کو راضی کروں گا، اور راضی کر کے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنواروں گا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہے۔ انشاءاللہ جو آپ نے دعا کی ہے، اس دعا کے اندر بہت سارا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمت آپ پہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگی۔ اور اگر آج کی یہ باتیں پسند آئی ہیں تو اس کو ضرور اپنے تمام دوست احباب تک شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔